نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن میں جو آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ اور آج کے اس موضوع کا جو عنوان اور جو انتخاب کیا گیا ہے وہ یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے، اللہ کے احکام کو بجا لائے اور اس کی نواہی سے بچا رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اور احکام میں پیروی کرے، پس وہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ انبیاء، مرسلین علیہم السلام اور انبیاء کی تصدیق کرنے والے، اور جو لوگ راہ راست میں خدا کی راہ میں شہید کیے گئے، اس سے احد کے شہداء مراد ہیں، اور جمہور علماء کے نزدیک تمام شہداء شامل ہیں۔ اور وہ جو لوگ صالح نیک لوگ ہیں اور ہم نشین لوگوں کی کتنی اچھی جماعت ہے۔ لفظ رفیق کا اطلاق اور جمع دونوں پر ہوتا ہے۔ معالم التنظیر میں ہے کہ نبی جین سے مراد ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صدیقین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ شہداء سے مراد حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، ذوالنورین، مولا مرتضیٰ، حیدر کرار، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ اور صالحین سے تمام صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص آج کے دن کسی کو دوست بنائے گا وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، جو شخص اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور غفران میں یاد کرے گا، اور اس کو اپنے نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا، اور اپنے اولیاء کرام کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کو روز قیامت اپنا دیدار کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے پیار کیا تو اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے مجھے محبوب رکھا تو وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور جس شخص کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنے کی خواہش ہو تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت زیادہ رکھنی چاہیے۔ اور محبت کی علامت یہ ہے کہ سنت میں آپ کی اطاعت کرے اور آپ پر بہت زیادہ درود بھیجے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے تو وہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فساد امت کے وقت میری سنت کو اختیار کیا
تو اس کے لیے 100 شہید کے برابر ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ سنت کی اصلاح، حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام غربت میں ظاہر ہوا اور وہ غربت کی طرف ہی لوٹے گا، پس وہ خوش قسمت غربا ہیں جو سنت کی اصلاح کریں گے، جس کو میرے بعد میری امت نے بگاڑا ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن بہرام عجمی کو قبروں کو کھودتے ہوئے دیکھا، اور وہ اسی دوران قبر کے مردوں کے سروں کو دیکھتے اور اپنی لاٹھی کان کے سوراخ میں داخل کرتے، اگر وہ لاٹھی ایک سوراخ میں سے ہوتی ہوئی دوسرے سوراخ تک پہنچ جاتی تو اس سر کو پھینک دیتے تھے، اگر لاٹھی دماغ میں ٹھہر جاتی تو اس سر کو اٹھا لیتے تھے اور چومنا شروع کر دیتے تھے، اور اس کے بعد اس سر کو دفن کر دیتے تھے۔ تو میں نے ان تمام کاموں کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، جب لاٹھی ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ تک بغیر رکاوٹ کے گزر جاتی ہے، اس بات کی علامت تھی کہ یہ سر والا جو انسان تھا اچھی نصیحت کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا تھا، بس اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ اور دوسرا وہ سر والا انسان جس میں لاٹھی بالکل نہیں گھستی تھی، وہ شخص اپنی دینی نصیحت کو بالکل نہیں سنتا تھا بلکہ خواہشات نفسانی میں مشغول رہتا تھا، تو اس کے لیے بھی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور جس سر کے دماغ میں لاٹھی قرار پکڑتی، وہ شخص نصیحت اور سچے قول کو قبول کرتا تھا اور نصیحت اس کے دماغ میں ٹھہر جاتی تھی، وہ اللہ کے نزدیک مقبول شخص ہے، اسی لیے میں اس کو چونتا تھا اور اس کو دفن کرتا تھا۔ جو بندہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ پرہیزگاری کے بغیر خدا کی محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ جس نے خدا کے راستے میں بغیر مال خرچ کیے جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، وہ شخص بھی جھوٹا ہے۔ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیے بغیر آپ سے محبت کا دعویٰ کیا، وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور جس نے فقیر و مسکین لوگوں کی صحبت اختیار کیے بغیر درجات سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا، وہ بھی جھوٹا ہے۔ حضرت سعدون مجنون رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی ہتھیلی پر اللہ کا نام لکھا کرتے تھے، تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس کا نام ہتھیلی پر لکھتا ہوں، اور میں اللہ کا نام اپنے دل پر لکھتا ہوں تاکہ اس دل میں غیر کا گھر نہ بنے، غیر کی محبت نہ داخل ہو، اور اس نام کو میں نے اپنی زبان پر لکھا ہے تاکہ زبان کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہ کرے، اور اس نام کو میں نے اپنی ہتھیلی پر لکھا ہے تاکہ میں اس نام کو دیکھتا رہوں اور اسی کام میں مشغول رہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستان محترم، حضرت سمنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا اور آخری عمر میں اس عورت سے ایک بچی پیدا ہوئی۔ جب وہ لڑکی 3 سال کی ہوئی تو اس لڑکی کی محبت آپ کے دل میں گھر کر گئی، تو انہوں نے کہا، میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، تمام انبیاء اولیاء کے علم کیے گئے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ایک جھنڈا ہے، کہ تو اس روشنی نے اس کے افق کو بند کر دیا ہے۔ تو سمنون نے پوچھا، یہ جھنڈا کن لوگوں کا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ جھنڈا خالص محبت کرنے والوں کا ہے۔ تو اس کے بعد سمنون نے اپنے آپ کو ان لوگوں میں دیکھا، پھر ایک فرشتے نے ان کو ان لوگوں میں سے نکال دیا۔ تو سمنون نے کہا کہ میں بھی اللہ کو محبوب رکھتا ہوں اور یہ جھنڈا بھی محبین کا ہے، تو مجھے ان لوگوں سے کیوں نکالتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا
کہ تو بھی محبین خدا میں سے ہے، لیکن جب تیرے دل میں تیری بیٹی کی محبت گھر کر گئی ہے تو ہم نے تیرے نام کو محبین خدا کے ناموں سے نکال دیا۔ تو نیند میں حضرت سمنون رونے لگے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، اگر میری لڑکی تیرے قربت اور محبت میں رکاوٹ ہے تو میری بیٹی مجھ سے دور فرما دے، تاکہ میں تیری مہربانی اور بخشش کے قریب ہو جاؤں۔ بس اس نے نیند میں ایک شور شرابہ سنا تو نیند سے بیدار ہوئے اور لوگوں سے اس آواز کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں نے جواب دیا کہ تیری بیٹی چھت سے گر پڑی ہے اور مر گئی ہے۔ تو سمنون رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا، تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے اس رکاوٹ کو دور فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ جب اللہ کی محبت دل میں بسائی ہو تو وہاں دنیا کی محبت نہیں بسائی جاتی۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے